قوة إلا بالله العلي العظيم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيعتنا من شيعنا واتبعنا في أعمالنا. عزیزان محترم، اپنے بعض مخلصین کی خواہش کے اوپر آج کی گفتگو میں نے کوشش کی ہے کہ نواز رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عالم اسلام میں رونما ہونے والے درد آفریں تاثرات اور فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے بعد امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام کی دعائیں حاصل کرنے والے خاندان رسول کے معتمد خاص جناب مختار کے انقلابی اقدام اور اس کے مضمرات پر ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم، واقعات کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی بنی امیہ کے خلاف انتقامی یا انقلابی کارروائیوں میں کیوں حصہ نہیں لیا، خصوصاً یزیدی حکومت کے خلاف عبداللہ ابن حنظلہ کے اقدام، عبداللہ ابن زبیر کی مہم جوئی یا دیگر اصحاب و تابعین کی تحریک، سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں توابین کی کارروائی، اور اس کے بعد جناب مختار ثقفی کے مجاہدانہ انتقام کے دوران خاندان رسول نے مکمل سکوت سے کام لیا. البتہ جناب مختار کے حق میں دعا اور معنوی پشت پناہی کے علاوہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی حمایت نہیں کی، بلکہ عمل کے ذریعے ان کے اقدامات سے رضامندی کی کھل کر کے کوئی اعلان نہیں کیا. ذہن میں اٹھنے والے اس اہم سوال کے جواب میں ایک بنیادی بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ شام کی حکومت اور اموی حکمرانوں کی حقیقت و ماہیت اور اسلام و قرآن سے لوگوں کے انحراف، نواز رسول امام حسین اور ان کے اعزاء و اصحاب کی شہادت اور خاندان رسول کی اسیری و دربدری نے پوری طرح آشکار و برملا کر دیا تھا اور مسلمانوں کے جان و مال و آبرو کو داؤں پر لگا کر اموی ظلم و بربریت کے خلاف کسی اور انقلابی اقدام کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی. علاوہ ازیں اسلامی دنیا پر حکمراں سیاسی اور معاشرتی گھٹن اور قوت و طاقت کی آمرانہ استعمال کے باعث اسلام و قرآن کے قتل عام اور خاندان رسول کی ایک اور عظیم شہادت اور اسیری و دربدری کا احتمال بھی پایا جاتا تھا، جو قطعی طور پر اسلام اور مسلمین کی مصلحتوں کے خلاف ہونا لاواضح تھا. لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے اسلام و قرآن اور الہی اقدار کے طویل المدت تحفظ و بقا کی خاطر
کسی بھی اس طرح کے کھلے اقدام میں مشارکت یا اجازت و حمایت کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ خون امام حسین کے انتقام کے نام پر زیادہ تر شورشیں صرف سیاسی مقاصد کے تحت عوام الناس کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے تھیں۔ اسلامی جذبے اور قرآنی بصیرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اموی پروپیگنڈوں اور زرخرید علماء کی غلط تعویلوں کے سبب رسول اکرم کی حقیقی تعلیمات اسلامی معاشروں میں یکسر فراموش کی جا چکی تھیں۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ امام علیہ السلام معاشرے کے اصلاح، اسلام و قرآن کی حفاظت اور حسینی انقلاب کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی محکم و استوار الہی حکمت عملی انتخاب کریں، تاکہ کم از کم پیروان اہل بیت علیہم السلام کے لیے ایک راہ عمل معین و مشخص ہو جائے، اور وہ اسلام دشمنوں سے براہ راست جنگ و مقابلے کی پالیسی کے بجائے بالواسطہ مقابلے کے لیے حقیقی اسلامی تعلیم و تربیت کے فروغ و اشاعت کی راہ تھی، جس کے لیے امام ذی العابدین علیہ السلام اور ان کے فرزند باقر العلوم نے ایک منصوبہ بندی کی کہ اسلامی دنیا پر حکمراں اموی مشینری میں سیاسی حساسیت ایجاد کیے بغیر اہل بیت کی مظلومیت اور شہادت و قربانی کے اعلیٰ مقاصد کی وضاحت کے پس منظر میں اشک و دعا کے ذریعے توحید و رسالت کی حقیقی معرفت دلوں میں پیدا کی جائے، اور پھر قرآن و احادیث کی توضیح و تشریح کے ذریعے حقیقی اسلام اور اسلامی علوم و معارف سے فکر و دماغ کی بند گرہیں باز کر دی جائیں، تاکہ اموی یا عباسی جماعتوں کے سیلاب میں یا عباسی جہالتوں کے سیلاب میں اسلامی اصول و فروع کی اساس کمزور نہ پڑنے پائے۔ واقعہ کربلا کے بعد سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے مسلمان معاشرہ اس قدر پستی اور زوال میں پہنچ گیا تھا کہ حتیٰ مدینہ منورہ میں ایسے افراد موجود تھے جو صحیح طور پر نماز پڑھنے اور حج ادا کرنے سے قاصر تھے، جیسا کہ مختلف مورخین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ابن اسیر کی کتاب اور اسی طریقے سے بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لوگوں نے امام کی شناخت اور معرفت کا تمام سوتا بند کر دیا تھا، اور ہر طرف جہالت کا دورہ تھا۔ حتیٰ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں ایک بچے نے اپنا نام علی رکھ دیے جانے کے اوپر کھل کر احتجاج کیا تھا۔ 7-8 سال کا بچہ، اسے نہیں معلوم تھا کہ علی اہل بیت علیہم السلام کی ایک عظیم فرد ہیں، داماد رسول ہیں، اور وہ ہیں جن کی ولایت پیغمبر اسلام نے غدیر میں واجب قرار دی ہے، لیکن اس کو اپنا نام علی رکھ دیے جانے پر اپنی ہتک اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام نے اشک و دعا کی پالیسی اپنائی۔ جہاں ملتے تھے تو علی حضرت سید سجاد اپنے خاندان کی
اور اپنے گھر والوں کی کربلا کے میدان میں قربانیوں کو بیان کرتے تھے، امام حسین کی مظلومیت کا نوحہ پڑھتے تھے، اور دوسری طرف مصلی پہ بیٹھ کر دعاؤں کے ذریعے اسلام کے اصول اور قواعد اور بنیادی باتوں کو واضح کیا کرتے تھے، ایک ایسے عالم میں کہ جب کہ مدینہ منورہ میں غسیل الملائکہ حنظلہ کے بیٹے عبداللہ کی غلط پالیسی کے نتیجے میں یزید کے حکم سے پورے مدینہ منورہ کو پامال کیا گیا، ہزاروں افراد کا قتل عام ہوا، پیغمبر اسلام کی مسجد جو مسجد النبی کے نام سے معروف ہے اس کو استبل بنایا گیا، حتیٰ صحابیات کی عزت پامال کی گئی، اور بہت سی خواتین ناجائز بچوں کی مائیں بن گئیں۔ یہ تمام سب کچھ ہوتا رہا، امام سید سجاد علیہ السلام نے اس میں قطعی طور پر کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں لیا، اور آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دینا مناسب سمجھا اور چھوڑ کر کے ایک قریبی دیہات میں چلے گئے، لیکن بنی ہاشم کی کسی فرد کو اس سرکشی میں اور اس غائلے میں شریک ہونے نہیں دیا۔ جناب سید سجاد علیہ السلام جانتے تھے کہ اس طرح کا کوئی بھی اقدام مزید بے حرمتی کا سبب بنے گا، واقع کربلا کی عظمت و جلالت کو یہ تمام اس طرح کا کوئی بھی اقدام نقصان پہنچائے گا، لہٰذا امام سجاد نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد بھی خود کوفے میں توابین کا ایک گروہ اٹھا، اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنے عدم معیت یعنی امام حسین علیہ السلام کے آواز استغاثہ کے جواب میں خاموشی اختیار کیے رہنے کے سبب اپنی نادانی، اپنی خاموشی کا انہوں نے احساس کیا، شرمندگی محسوس کی، میدان میں آئے اور جناب سرد خزائی کے قیادت میں باقاعدہ طور پر انقلابی مہم کی۔ سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھ بہت سے لوگ مارے گئے، قتل ہوئے، لیکن ان سب میں امام سید سجاد نے کسی طریقے کی کسی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے بعد جناب مختار کیوں اٹھے اور انہوں نے اقدام کیوں کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب مختار ایک بہادر خاندان کے، شجاع خاندان کے، جن کے ماں باپ دونوں اسلامی مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں، جن کے بھائی نے بھی جہاد کیا، جناب جبر ابن سرد خزائی، جناب جبر ابن عبیدہ ثقفی نے بھی اپنی شہادت کے ذریعے سے اپنی عظمت و جلالت کو روشن کیا تھا، اور خلیفہ ثانی نے بھی ان کے باپ کو ایران کے خلاف جنگ میں سربراہ لشکر اسلام قرار دیا تھا۔ ایک ایسی خاندان سے تعلق رکھنے والے مختار، جن کو علی بن ابی طالب نے قیس ابن قیس کے خطاب سے نواز کر ان کی ذہانت و فراست کا اعلان کیا تھا، جناب مختار امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی امام علیہ السلام کے معین و مددگار تھے،
جس وقت مدائن میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے ہیں، آپ کو جناب مختار کے چچا سعد ابن مسعود کے گھر میں لا کے رکھا گیا۔ جناب سعد ابن مسعود دور امیر المومنین میں مدائن کے گورنر تھے، اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو اپنے 6 مہینے کے دور حکومت میں جہاں پر برقرار رکھا تھا۔ امام حسن لشکر لے کر مدائن پہنچے، لیکن سردار لشکر عبید اللہ ابن عباس نے جب امیر شام کے ساتھ مل کر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیا اور اسلامی لشکر کے خلاف انہوں نے اپنی اسلام ناشناسی کا ثبوت پیش کیا اور اسلام سے بغاوت کی، تو پھر جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو صلح پر مجبور ہونا پڑا، اور جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے اقدام کے بعد بہت سے لوگ جو امام حسن کے ساتھ تھے انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی، حتیٰ بعض نے آپ پر حملے بھی کیے اور آپ کو دشمن اسلام قرار دیا۔ ایسے میں آپ کے اوپر جب حملہ ہوا اور آپ کو زخمی کر دیا گیا، اس وقت بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو بننے والے جناب مختار تھے، اور ان کو اپنے چچا کے گھر میں لے آئے اور وہاں ان کی حفاظت و پاسبانی کی۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے لیے خطرہ ہے اور امیر شام کی طرف سے ایک دشمن کو مامور کیا گیا ہے کہ وہ زہر دے دیں، امام حسن کے لیے جان کا خطرہ محسوس کیا، تو یہ بھی ڈرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے چچا بھی امیر شام سے مل جائیں۔ لہذا جب اس بات کا اظہار کیا کہ اب کیا کریں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک قریبی ساتھی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اپنے چچا سے اس طریقے سے اظہار کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ تم ان کے سلسلے میں زیادہ حساس نہیں ہو۔ آئے اپنے چچا سے کہا کہ چچا، یہ ایک مسئلہ علی اولاد علی اور اولاد بنو امیہ کا ہے، اور امیر شام سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کیوں نہ ہم امام حسن کو ان کے حوالے کر دیں اور ہم خاموش ہو جائیں تاکہ ہم بھی محفوظ رہیں، آپ کی گورنری بھی محفوظ رہے۔ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ تو اس وقت جناب سعد ابن مسعود نے ناراض ہو کر، برہم ہو کر اپنے بھتیجے سے کہا، کیا تم علی کی احسانات کو فراموش کر گئے؟ مولا کے سامنے کیسے منہ دکھاؤ گے؟ اور اس طریقے کی گفتگو کی تو جناب مختار نے فوراً کہا کہ چچا، میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن کے حوالے کر دیں، اس لیے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے۔ اور اس طریقے سے جناب مختار نے یہ ثابت کیا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں کسی کے ساتھ بھی سودا کرنے کو تیار نہیں ہیں، حتیٰ اپنے چچا کے اوپر بھی اندھا اعتماد کرنا ان کے موقف کے خلاف ہے۔ اور پھر جناب مختار نے اس کے بعد بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سالہ زندگی میں اور 10 سالہ دور امامت میں ان کے ساتھ رہے اور ان کی حفاظت و پاسبانی کرتے رہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ وفادار رہے، اور آپ نے چونکہ اس زمانے میں کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کرنے سے انکار کر کے مدینے سے ہجرت اختیار کی، مکے آئے، اس کی خبر آپ کو معلوم ہوئی، تو کوفے میں تمام دوستداران اہل بیت کو جمع کر کے ان کو دعوت حق دی اور آپ کو کہا کہ آپ کوفے تشریف لے آئیے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر کے اندر جو خط تیار ہوا اس پر جناب مختار نے بھی دستخط کیے، اور یہ تمام لوگ یہ خط لے کر کے بھیجا گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام کے پاس خط پہنچا اور وہاں سے آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا ہے کوفے میں کہ جاؤ اور جا کر کے میری طرف سے مسلمانوں سے بیعت لو، اور لوگوں کے درمیان جا کر کے وہاں کیا صورت ہے، واقعی لوگ میرے طرفدار ہیں اور میرے دوست ہیں، یا یہ صرف ایسے ہی خط لکھے گئے ہیں۔ اس کے سلسلے میں جناب مسلم کو بھیجا گیا، تو اس وقت جناب مسلم نے آ کر کوفے میں جناب مختار کے گھر میں ہی قیام کیا، اگرچہ وہاں مالک ابن نویرہ اگرچہ وہاں کوفے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت سارے دوست موجود تھے، اور ان کے ہاں آپ قیام کر سکتے تھے، لیکن نہ سرد خزائی کے گھر میں گئے اور نہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں گئے۔ جناب مسلم جناب مختار کے گھر میں قیام کرتے ہیں، اور وہاں لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے نام پر جناب مسلم کی بیعت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ 24,000 لوگوں نے جناب مختار کی کوششوں سے جناب مسلم کے ساتھ نے آ کر کے ان کی بیعت کی ہے، اور امام حسین کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ یہ جناب مختار کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب مسلم نے جو قیام کیا ہے مسلم جناب مختار کے گھر میں، یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اپنی کسی قدیم دوستی کی بنیاد پر کیا ہے، بلکہ اس میں امام حسین علیہ السلام کی مصلحت شامل تھی، امام حسین علیہ السلام کی رضا شامل تھی۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے یقیناً جناب مسلم کو بھیجتے وقت یہ بتایا ہوگا کہ تم جا کر کے کہاں رکو گے، کس کے یہاں ٹھہرو گے، اور کیا کیا کام انجام دو گے۔ یہ تمام ہدایتیں امام حسین کی طرف سے ان کو ملی تھیں، اور اسی پر انہوں نے عمل کیا تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی نظر میں بھی جناب مختار کی اہمیت اور ان پر اعتماد صاف اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر جس وقت جناب مسلم کے خلاف ابن زیاد کی آمد کے بعد تمام مسلمانوں نے بغاوت کا اعلان کیا، اس وقت جناب مختار موجود نہیں تھے، کوفے سے باہر گئے ہوئے تھے اپنے دیہات میں، وہاں سے مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے کہ وہاں سے لشکر مسلم میں سب کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ چلو اور مسلم کی بیعت کرو۔ ایسے میں جب وہ کوفے میں نہیں تھے، ابن زیاد نے آ کر کے یہاں اقتدار سنبھال لیا، لیکن جب وہ آئے اور انہیں پتہ چلا تو اس کے بعد پھر انہوں نے ابن زیاد کی بیعت نہیں کی، ابن زیاد کا ساتھ نہیں دیا۔ دیگر کوفیوں کی طریقے سے وہ ابن زیاد کے پاس نہیں گئے، بلکہ ان کو پکڑ کر کے لایا گیا، اور گرفتار کر کے جب وہ ابن زیاد کے پاس لائے گئے تو وہاں بھی آپ نے اپنی حقانیت کا اظہار کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی دوستی اور محبت ہی کی بنیاد پر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے بے ادبی کی، اور اس سے آپ کے چشم و ابرو کے اوپر ضرب لگی، اور آپ کی آنکھیں زخمی ہوئیں۔ یہ تمام سب کچھ صحبتیں برداشت کیں۔ پھر قید خانے میں جانے کے بعد جب قید خانے میں آپ کی جناب میشم سے ملاقات ہوئی ہے، اور میشم کو بھی گرفتار کر کے وہاں قید خانے میں ڈالا گیا، اور آپ نے میشم کی زبانی یہ سنا کہ وہ جناب میشم نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم آزاد کیے جاؤ گے، اور جس جلاد کے ذریعے سے ہم قید خانے میں ڈالے گئے ہیں تم اس کو قتل کرو گے، اور تم اس سے حسین کے خون کا انتقام لو گے۔ یہ میرے مولا نے بشارت دی ہے، یعنی علی بن ابی طالب کی بشارت جناب میشم کے ذریعے سے مختار کو ملی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے صاف طور پر کہ جناب مختار کو یہ معلوم تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کی رضامندی اس میں ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے، شہدائے کربلا کا بدلہ لینے کے لیے اٹھوں اور تلوار بلند کروں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ اٹھے۔ البتہ حالات کی بنیاد کے اوپر جناب مختار جانتے تھے
کہ یہ تمام حالات میں امام سید سجاد کا موقف کیا ہے، لہٰذا لوگوں کو بظاہر یہ دکھانے کے لیے کہ وہ جناب سید سجاد کو ان کے اقدام کے سلسلے میں یزیدیوں کی طرف سے اور بنو امیہ کی طرف سے کوئی خطرہ نہ لاحق ہونے پائے، لہذا انہوں نے جناب محمد حنفیہ کا سہارا لیا اور جناب محمد حنفیہ کی اجازت جا کر مدینے میں حاصل کی اور اس کے بعد پھر اقدام کے لیے اٹھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج اگر کوئی شخص جناب مختار کے اقدام کو غیر شیعی قرار دے کر کے جناب مختار کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دور امام سید سجاد سے زیادہ اس دور کے جو شیعہ تھے اور جو مومنین تھے، جو اہل بیت کے معتقدین تھے، ان سے زیادہ عقیدت کا اظہار نہ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ خود شیعان علی نے جناب مختار کے گرد اکٹھا ہوئے تھے اور انتقام خون حسین لینے کے لیے تلواریں اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھیں، اور انہیں اطمینان تھا جناب مختار کی ذات پر۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ یزید ابن انس نے جس وقت جناب مختار کی بیعت کی اور ان کے نام کے اوپر سب کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تو اب یہ ہوا کہ لشکر کا سردار کس کو بنایا جائے، تو اس وقت ان سب کی نگاہیں جناب مختار کی بھی نگاہیں جا کے ٹھیکی تھیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپہ سالار جناب مالک اشتر کے بیٹے جناب ابراہیم اشتر کے اوپر، اور جناب ابراہیم اشتر کے سلسلے میں یہ کہا کہ اگر وہ مل جائیں تو مختار کو کامیابی نصیب ہوگی اور تمام شیعہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس وقت جناب ابراہیم اشتر کے پاس گئے ہیں اور یزید ابن انس نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ مختار ہمارے زعیم ہیں اور آپ چلیے اور ان کی حمایت کیجیے اور تلوار اپنی میان سے نکالیے، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے اپنی بہادری اور جہاد کا ثبوت دیا ہے اور دوست اہل بیت علیہ السلام کی دوستی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ آپ کے باپ بھی سپہ سالار لشکر تھے، آپ بھی ایک بہادر اور شجاع علی کے چاہنے والے شمار ہوتے ہیں، آئیے میدان میں۔ تو جناب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر نے یہ کہا کہ ہاں، اگر مجھے قیادت ملے تو میں ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت جناب یزید ابن انس نے کہا کہ آپ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو قیادت مل جائے، جبکہ جناب مختار کو امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب محمد حنفیہ نے اپنی جانب سے نامزد کیا ہے اس انتقام خون حسین کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس دور کے جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ مختار جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھے ہیں، بلکہ جناب محمد حنفیہ اور جناب امام سجاد کی حمایت انہیں حاصل ہے۔ اور اس کے بعد پھر جناب ابراہیم اشتر آپ کے ساتھ ہوئے، اور پھر وہ لوگ جو گئے تھے مدینے اور انہوں نے بھی پلٹ کر کے یہ بتایا کہ امام سید سجاد علیہ السلام کی ان کو حمایت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بحار الانوار کے اندر بھی موجود ہے اور مقتل الحسین میں بھی موجود ہے، سفینۃ البحار میں بھی موجود ہے، اور یہ سب روایتیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پر ایک روایت عمر ابن علی سے ہوئی ہے کہ آپ کے پاس جناب وہ مدینہ منورہ میں 20,000 دینار امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جناب مختار نے بھیجے تھے۔ جب وہ پیسے آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس کو قبول کیا اور خانہ عقیل ابن ابی طالب جو ویران ہو چکا تھا اس وقت
کہ جب کہ مدینے پر یزیدیوں نے حملہ کیا تھا تو خانہ مسلم نے عقیل بالکل ویران کر دیا گیا تھا، اس کو آپ نے تعمیر کروایا، اور اسی طریقے سے بہت سے بنی ہاشم کے افراد تھے کہ جن کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا تھا، ان سب کو اس کے ذریعے سے تعمیر کروایا، اور اس کو بہار الانوار میں بھی اس کو لکھا گیا ہے، اور اسی طریقے سے رجال کشی میں بھی محمد ابن مسعود نے نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو، اور ابن زیاد اور پسر سعد دونوں کے سر وہاں پہنچے ہیں، تو امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر جناب مختار کو دعائیں دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن شریک کہتے ہیں کہ میں روز عید الاضحیٰ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اس وقت جناب مختار کے ایک بیٹے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وارد ہوئے، اور جب وہ آئے تو انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا، اور جناب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ کون ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو اس کو جناب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے قریب بٹھایا، تو اس کے بعد پھر ان کے مختار کے صاحبزادے نے کہا کہ میرے باپ کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں۔ تو اس وقت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں لوگ، تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے باپ کذاب ہیں۔ جیسے ہی سنا امام علیہ الصلوۃ والسلام برہم ہو گئے کہ نہیں وہ کذاب نہیں، بلکہ وہ انہوں نے ہمارا انتقام لیا ہے، اور ہمارے دشمنوں سے ہمارا انتقام لینے والا مختار، وہ خدا ان پر رحم کرے اور اللہ کی طرف سے رحمت ان کے شامل حال ہو۔ اس طریقے کی روایتیں امام جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے۔ جناب صدیر نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ مختار تو کبھی برا بھلا نہ کہنا، وہ انہوں نے ہمارے قاتلین کو قتل کر کے ہمارے دلوں کو شادماں کیا ہے، اور ہماری عورتوں کو خوشی نے عطا کی ہے، چنانچہ یہاں تک ملتا ہے کہ جب تک امام واقعات کربلا کے بعد خواتین بنی ہاشم نے کبھی اپنے سروں میں خضاب اور اپنے بالوں میں خضاب نہیں لگایا تھا، لیکن جب پسر سعد اور ہرملہ کے لاشیں وہاں پہنچے ہیں، اور ان کے سر کٹے ہوئے سر وہاں پہنچے ہیں، اور امام نے دیکھا ہے، تو اس وقت آپ نے شکر ادا کیا، اور وہاں خواتین نے آرائش کی اور اپنے آپ کو اپنا غم بڑھایا۔ یعنی یہی نہیں، اسی طریقے کی بہت ساری واقعات ملتے ہیں، بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کربلا نے بھی جناب مختار کی حمایت کا اعلان کیا، امام سید سجاد نے بھی اپنی حمایت کا اعلان کیا، ان کے لیے دعائیں کیں اور ان کو دعائیں دی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب مختار نے جو کچھ بھی کیا تھا اس میں اگرچہ اعلان مشارکت نہیں تھی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن مشارکت نہ ہونے کے باوجود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جناب مختار کے شامل حال تھیں، اور ظاہر ہے کہ کیوں نہ ہوتی۔ کس طریقے سے کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تھی، اس کو دشمنوں کے ساتھ موقع ملنے کے اوپر جناب مختار نے اسی طریقے سے انتقام لیا۔ چنانچہ
ایک منہال کی روایت ہے۔ منہال کہتے ہیں کہ میں جس وقت مدینے پہنچا تو امام سید سجاد سے ملاقات ہوئی، اور اس دن جناب سید سجاد سے ملاقات کے بعد پہلا سوال انہوں نے کیا کہ یہ بتاؤ تم کوفے سے آ رہے ہو اور وہاں ہرملہ کا کیا حال ہے، اور ہرملہ کو تم نے کس عالم میں دیکھا؟ تو کہا وہ ابھی زندہ ہے، اور ابھی میں نے وہاں دیکھا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ تو اس وقت سید سجاد نے کہا، ہاتھوں بلند کر دیے کہ اے پروردگار، اے پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ ہرملہ کو لوہے اور آگ کی حرارت سے تو نواز، اور وہ اس کے نصیب میں آگ اور لوہے کی حرارت کر دے۔ اس نے جس طریقے سے میرے بھیا علی اصغر کو شہید کیا، اس سے انتقام لے لے پروردگار، تو انتقام لے لے۔ اور یہ کہہ کے جناب سید سجاد کا واقعہ وہ خاموش ہو گئے۔ جناب منہال کہتے ہیں کہ جب میں کوفے پہنچا اور جناب مختار کی خدمت میں پہنچا تو وہاں جب میں نے ہرملہ کے آمد کی خبر سنی تو مجھے خوشی ہوئی کہ دیکھیں مختار کیا کرتے ہیں۔ اور پھر مختار نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد ہرملہ کو اسی طریقے سے آگ میں ڈلا دیا۔ تو اب میں نے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جناب سید سجاد نے جو دعا کی تھی وہ اے مختار تمہارے ذریعے سے بالکل بے عین اسی طریقے سے پوری ہوئی۔ پوچھا مختار نے بےتاب ہو کر کہ کیا کہا تھا میرے مولا سید سجاد نے؟ کہا کہ وہاں دعا کی تھی کہ اس کو بھی آہن اور آتش کی حرارت سے نواز دے اور اس سے انتقام لے۔ یہ سننے کے بعد جناب مختار گھوڑے سے اترے اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے مولا کی خواہش میرے ہاتھوں پوری ہوئی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب مختار کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی خواہشوں کو پورا کیا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق تمام انتقام لیے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر جناب مختار کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ عصر حاضر کے ایک عالم جلیل، فقیہ ہے، بزرگ، جن کو رجال کے علم رجال میں آخری سند سمجھا جاتا ہے، حضرت آیت اللہ العظمی خوئی تابصرہ، ان کی کتاب معجم رجال حدیث کے اندر بھی جناب مختار کے سلسلے میں ان کا حق ہونا اور اہل بیت علیہ السلام کا پیرو ہونا اور اہل بیت علیہ السلام سے حدیث نقل کرنا، حتیٰ ایام فاطمی میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جناب مختار کا حدیث نقل کرنا، یہ سب کچھ ذکر ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب مختار اہل بیت کے وہ چاہنے والے تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کے مقاصد کو زندہ کیا ہے اور اہل بیت کے شاعر کو زندہ کیا ہے۔ خدا ان کی رحمت و مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔